وہ چاہتا ہے کہ عملی طور پر ثابت کرو کہ تم کسی غائب کو مانتے ہو، تم کسی غائب کو مانتے ہو۔ بھائی نماز بھی ہم اللہ ہی کے لیے پڑھتے ہیں یا نہیں؟ بے شک آپ بولے تھوڑا سا۔ ہم حج بھی اللہ ہی کی خاطر کرنے جاتے ہیں، مگر اللہ نے نہ نماز کے لیے کہا، نہ حج کے لیے کہا، نہ مثال زکوٰۃ اور خمس کے لیے کہا، نہ جہاد کے لیے کہا، صرف روزے کے لیے اس نے کہا الصوم لی، روزہ مجھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نمازیں بھی تیرے لیے ہیں، حج بھی تیرے لیے ہے، مگر اس نے کسی اور عبادت کے لیے حدیث قدسی میں اس انداز سے اعلان نہیں فرمایا کہ الصوم لی، الصلاۃ لی، الحج لی، الزکوٰۃ لی، ایسا نہیں کہا اس نے۔ صرف روزے کے لیے وہ ارشاد فرما رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ یا اللہ اور عبادت ہے کیا تیرے لیے نہیں؟ ہر عبادت میں، اگر اس کو ایک کو بند کرنے والا کوئی ہے تو بڑی عنایت ہے، ہر عبادت میں میرے عزیزو دکھاوے کا، بناوٹ کا، ریاکاری کا، تصنع کا ایک گزر ہے۔ ہر عبادت میں بناوٹ کا گزر ہے، ملاوٹ کا گزر ہے۔ ہم اللہ ہی کی خاطر نہیں کسی اور کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ تو تیسرا حج کر کے آئے تو کہتے ہیں الحاج ہو گئی، آپ نے مجھے حاجی کیوں لکھا ہے؟ میں الحاج ہوں۔ بورڈ چھپواتے ہیں، اپنے کارڈ بنواتے ہیں اپنے حاجی ہونے کے۔ اور بعض لوگ تو نماز میں وہ جب میں تو نماز میں پہلی صف میں بعض لوگ تو جو ہے وہ پلاٹ بک ہوئے ہوتے ہیں صف کے اندر، اور وہ باقاعدہ پہلے سے، وہ جیسے پہلے زمانے میں اب بھی ہوتا ہوگا، ہم نہیں کر رہے سفر ایسے، بس میں بیٹھتے وقت جو ہے نا وہ کہتے تھے اپنا کپڑا رکھ کے آ گئے، سیٹ کے اوپر کپڑا رکھ کر آ گئے، اور پھر جو ہے وہ جب جو بھی آ کے دیکھا کسی کا کپڑا رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ سیٹ جو ہے نا کسی نے گھیر لی ہے، ٹکٹ تو سبھی دے رہے ہیں مگر یہ والی سیٹ جو ہے کسی نے، ایسا ہی ہے نہیں؟ آپ کوئی آ کے بیٹھے گا بھی تو لڑائی ہوگی، صاحب میں کپڑا رکھ کے گیا تھا تم کیسے بیٹھ گئے؟ اب مسجدوں میں بھی کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، وہ صحیح جگہیں پہلے سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، جیسے سیٹیں گھیری بھی ہوں، تو یہ دکھاوا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ تمہیں تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ، حکم کیا ہے؟ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جاؤ۔ شاید اس انداز سے بیٹھنے میں نماز زیادہ قبول ہوگی۔ تو ماحول بڑا عجیب و غریب ہے، تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عبادتوں میں بھی ملاوٹ اور شرک کا اور ریاکاری کا اور دکھاوے کا اور تصنع کا گزر ہے، مگر واحد روزہ عبادت ہے۔ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، کہیں کوئی کیمرہ نہ لگا ہوا ہو، سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہو، پھر بھی روزہ دار پانی کی طرف نہیں بڑھتا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ تشریف فرمائیں، روزہ میرے لیے جی۔ اس کے بعد پھر اس نے جو آگے کیا کہا اللہ نے؟ انا اجزی بے، انا اجزی بے یا انا اجزا بے، دو ترجمے ہوں گے، دو اعراب لگیں گے تو دو ترجمے ہوں گے۔ اعراب پہلے لگایا نہیں جاتا تھا، لہذا آپ کو اجازت ہے کہ آپ دو طرح کے اعراب لگا دیں، اور اگر کہا جائے انا اجزی بے تو ترجمہ ہوگا میں خود اس کی جزا دوں گا۔ جب روزہ میرے لیے ہے، اللہ کہہ رہا ہے جب روزہ میرے لیے ہے تو میں خود اس کی جزا دوں گا۔ میرے لیے مخصوص کر دیا نا، تو جزا بھی میں ہی دوں گا، فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، کسی اور سے نہیں دلواؤں گا، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور اگر اعراب کرے اجزا بے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا، یعنی میں اب اس کا ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بھائی جب سرکار یہ فرما دے کہ جس نے من اخلص للہ 40 صباح، صلوات پڑھیں ذرا محمد، اللہم صلی علی محمد کہ اگر کسی نے 40 دن تک، صرف 40 دن تک اللہ کی خاطر زندگی گزاری، بولنا اللہ کے لیے، آنا جانا اللہ کے لیے، کھانا پینا قربۃ اللہ، جی جاگنا سونا قربۃ اللہ، ہر کام پر اللہ کی رضایت کو اولویت دے کر اللہ کی رضایت کے مطابق ہر کام انجام دیا جائے، اگر صرف 40 دن کوئی ایسا کر لے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوگا، اس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی، اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہوں گی۔ یعنی اگر 40 دن اگر کوئی اللہ کی خاطر زندگی کو گزار لے تو وہ عین اللہ، ید اللہ، جمع اللہ، قلب اللہ، لسان اللہ ہو جائے۔ ہم اس علی کی بات کر رہے ہیں جو کعبے میں آیا تھا، مسجد سے گیا تھا۔
بھی اللہ ہی کی خاطر اٹھائی گئی، اور جہاں اقبال برابر بھی ذات شامل ہونے لگی وہاں سینے سے اتر آیا۔ اس لیے جس کی ساری زندگی اللہ کی خاطر گزری ہو، حق ہے نا کہ وہ جب اللہ کہلائے، وہ عین اللہ کہلائے، وہ لسان اللہ کہلائے، وہ جنب اللہ کہلائے، وہ عذر اللہ کہلائے، وہ رجل اللہ کہلائے، وہ ولی اللہ کہلائے۔ عجیب رنگ ہے مولا کائنات کی عظمتوں کے باب میں، تمام تر عظمتوں کا عنوان یہ گھرانہ۔ اس مہینے میں پروردگار عالم ہمیں اچھا پکا سچا موحد بنانا چاہتا ہے، بے شک، مگر میں نے ابتدا میں ہی پہلے ہی جملہ یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ بھی وہ توحید منوانا چاہتا ہے جو ہمیں نبی اور علی نے سکھائی ہے، اپنی پسند کی نہیں۔ اپنی پسند کی تو پھر تاریخ بھری پڑی ہے، جب جیسی پسند ہوتی رہی ایسا اللہ بناتے رہے۔ بے شک، کبھی پسند ستارے پر چلی گئی تو ستارے کو اللہ مان لیا، کبھی پسند چاند پر چلی گئی تو چاند کو اللہ مان لیا، کبھی ماحول نے سورج کو سب کچھ مانا تو اللہ اسے مان لیا، جی پتھروں کو اللہ مان لیا، جانوروں کو اللہ مان لیا۔ جس میں بھی کمال دیکھا، توجہ ہے نا بتا، جس میں بھی کمال دیکھا، ہر با کمال کے آگے جھکنا یہ توحید نہیں ہے، یہ بندگی نہیں ہے۔ جسے بھی با کمال دیکھا اس انسان نے اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، مگر ساری تاریخ میں شرک کی تاریخ میں توجہ چاہوں گا، تاریخ شرک کے اندر جہاں جہاں جس کو بھی اللہ مانا گیا نا، اللہ نے ان سب کو اہل بیت کے دروازے پہ جھکایا ہے۔ ستارہ بھی یہاں اترے گا، چاند بھی ان کے اشارے پہ دو ٹکڑے ہو جائے گا، سورج بھی پلٹ کر آئے گا، یہ سارے یہاں جھکیں گے اور یہ اللہ کے آگے جھک کر بتائیں گے اللہ وہ ہے، یہ اللہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد صلوات، تمام تر خوبیوں کا مالک اور حامل یہ گھرانہ، اور ساری خوبیوں کو رکھنے کے بعد یہ جس کے آگے اپنا سر جھکا دے وہ ذات کردگار، وہ ہے الہ حقیقی، وہ ہے خالق مطلق، وہ ہے مالک حقیقی۔ اس مہینے میں میرا دل کہہ رہا ہے کہ کچھ ہی دن رہ گئے، شاید 2 ہی دن رہ گئے، شاید 1 ہی دن رہ گئے،